السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ معزز صدر جلسہ، جو اپنے پیرانہ سالی کے باوجود وہ کون سی کشش ہے جو انہیں برسوں سے یہاں پر کھینچ کے لا رہی ہے، جس کا وہ اظہار بھی نہ صرف اس اسٹیج پر بیٹھ کر کرتے ہیں بلکہ جہاں بھی اپنی طاقت کے ذریعے یا اپنے آپ کو پیش کرنے کا وقت آتا ہے وہاں بھی پیش کرتے ہیں۔ ایسے صدر محترم ہمارے درمیان موجود ہیں، اور معزز حاضرین اکرام، عاشقان حضرت قبلہ عالم، سب سے پہلے میں آپ تمام کو دیندار انجمن کے قیام کی 90ویں سالگرہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ اس کا قیام 1924 عیسوی میں ہوا اور قمری لحاظ سے 90 سال ہو چکے ہیں۔ یہ تحریک 90 سال سے اپنا کام کر رہی ہے، اور الحمدللہ جو مشن، جو ٹارگٹ، جو مطمع نظر، جو نشانہ، جو مقصد لے کر یہ جماعت کھڑی ہوئی، آج تک اس پر قائم ہے۔ کئی طوفان آئے، ہوائیں چلی، آندھیاں آئیں، لیکن خود ٹکرا کر واپس ہو گئیں۔ الحمدللہ یہ تحریک علی حال باقی ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جو چیز فطرتی ہوتی ہے، فطرت میں جو چیز ہوتی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جیسے آپ چونٹی کو دیکھ لیجئے، اتنی چھوٹی مخلوق ہے لیکن جب سے پیدا ہوئی ہے اور آج تک وہ باقی ہے۔ مچھر کو دیکھ لیجئے، اس کے لیے کروڑہا روپے دنیا میں خرچ کیے جاتے ہیں تاکہ اس کو ختم کر دیا جائے، لیکن یہ ختم نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کہ یہ فطرت میں موجود ہے۔ جو چیز فطری ہوتی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، جو چیز بناوٹی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ آپ دنیا میں دیکھیں کہ گھوڑا ہے اور گدھا ہے، اس کی نسل چل رہی ہے لیکن خچر کی نسل نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کہ فطرت میں دخل دے دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے بدامنی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اللہ کے قانون میں خلل پیدا کیا جاتا ہے، اللہ کے قانون میں دخل دیا جاتا ہے، وہاں سے بدامنی شروع ہوتی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ 90 سال سے لوگ ایسے نہیں کہ دیوانہ وار دیوانگی میں آ جا رہے ہیں، بلکہ سوچ سمجھ کر، تحقیق کر کے، خواب و بشارات کے بعد میں اپنی زندگیاں وقف کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر ان موٹی باتوں پہ ہی غور کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کی فطرت میں جو چیز ہے وہ کیسے باقی رہتی ہے۔ نامساعد حالات ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ چیز باقی رہتی ہے، جبکہ دنیا اپنے ذہن سے تراشیدہ چیزوں کو باقی رکھنے کے لیے کروڑہا روپے خرچ کرتی ہے، اپنی طاقت صرف کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو بچا نہیں سکتی۔ لیکن جو چیز قدرتی طور پر ہوتی ہے، فطری طور پر ہوتی ہے، اس کو کروڑوں روپے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے طاقت صرف کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس کا محافظ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ دنیا کو نظر نہیں آتا، لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ سانپ کیسا چلتا ہے، پیر نظر نہیں آتے لیکن وہ برابر چلتا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ چلتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ والے کی جو جماعت ہوتی ہے، اللہ کی جو جماعت ہوتی ہے، وہ کسی کے وہم و گمان میں نہیں آ سکتی۔ جس کو سمجھ میں آ گئی پھر وہ اس لباس میں نظر آتا ہے، پھر وہ اپنی زندگی وقف کرتا ہے۔ کیوں کرتے ہیں زندگی وقف؟
کیا وجہ ہے؟ کام تو سب ساری دنیا میں کر رہے ہیں، لیکن اس طریقے سے کام کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیوں لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کیوں تشریف لائے، کیوں مبعوث ہوئے، کیوں وہ تکالیف اٹھائے؟ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ قرآن مکمل ہدایت والی کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے۔ دین اسلام آخری اور اکمل دین ہے، اس کے بعد کوئی دین آنے والا نہیں ہے۔ اب یہاں پر اس کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ اولیاء اللہ کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے جو کہ ابھی آپ کے سامنے میں نے قرآن سے ایک چھوٹی سی سورت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ قسم ہے زمانے کی، اس میں زمانے کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ زمانہ کیا ہے؟ تفصیلات بہت ہوتے ہیں، میں مختصر اپنی بات کر کے بات ختم کر دوں گا کہ زمانے کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ اس میں کوئی مذہب کا نام نہیں لیا گیا، اس میں کوئی گروہ کا نام نہیں لیا گیا، تمام انسانیت سے مخاطب ہو کر کہا جا رہا ہے کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ تحقیق تمام انسان، قسم ہے زمانے کی کہ تمام انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ کیوں نقصان میں ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ جبکہ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ دنیا اتنی ترقی کر رہی ہے، اتنی ترقی کر رہی ہے کہ انسانوں کو مارنے کے لیے جوہری بم بنائے جا رہے ہیں، ایسے بم بنائے جا رہے ہیں اگر دیوانگی کے عالم میں کسی ملک کے جوہری بم کے اوپر کسی کا ہاتھ پڑ جائے تو پڑوسی ملک اس کا تباہ ہو سکتا ہے، اگر یہاں سے بم چلے تو اس کا ملک تباہ ہو سکتا ہے۔ اگر اس طریقے سے اگر بم چلنا شروع ہو جائے تو یہ دنیا کیا کئی ایسے دنیا ختم ہو سکتے ہیں، اتنی ترقی کر لیے ہیں۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے، 1400 سال پہلے کہہ رہا ہے، اور جب سے آج تک اس کا بیان اظہر من الشمس ہے، خود سورج کی طرح روشن ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے۔ وہ گھاٹا کیا ہے، خسارہ کیا ہے؟ جبکہ عام طور پہ گھاٹا نظر نہیں آ رہا ہے، خسارہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ جب تو بھی 1400 سال پہلے اگر دیکھتے ہیں تو لوگ پیدل سفر کرتے تھے، اونٹوں پہ سفر کرتے تھے، اور کوئی اس کے بعد بیل گاڑیوں میں سفر ہونا شروع ہوا۔ لیکن آج تو پلین کی بات ہے، راکٹ کی بات ہے، کیسی ترقی ہو رہی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے، یہ ترقی ہو رہی ہے، انسان اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ گھاٹے میں ہے۔ کیوں گھاٹے میں ہے؟ پھر اس کے بعد میں یہ قرآن کریم وہ بولتی کتاب ہے، ناطق کتاب ہے کہ اس سے سوال کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے اندر دم ہے، ہمت ہے، اگر صلاحیت ہے تو قرآن سے سوال کیجئے، جو بھی آپ کا سوال ہے آپ قرآن سے سوال کیجئے، وہ جواب آپ کو مل جائے گا۔ بات تفصیلی ہوتی ہے، یہاں پر آگے بڑھ جاتا ہوں کہ یہاں پر ہم سوال کریں گے کہ کس طریقے سے گھاٹے میں ہیں، کیا گھاٹا ہے انسان کا، پھر گھاٹے میں کون نہیں ہے، کیونکہ قرآن بہت مختصر بات کہتا ہے تاکہ سمجھ والے اولو الالباب، جس کو اللہ تعالیٰ نے اولو الالباب کہا ہے، وہ اس کو الیبوریٹ کرتے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہیں کہ یہاں پر جب سب کو نقصان میں گھاٹے میں بتا دیا گیا تو اس کے بعد بتایا جا رہا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ گھاٹے میں سب ہیں لیکن کون نہیں ہے؟ وہ نہیں ہے جو الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں تسلیم کرنے کو، ماننے کو۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مان کے خاموش بیٹھنا نہیں ہے۔ کس کو ماننا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے، تمام باتیں آپ اس سے واقف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ الا الذین آمنوا، تو اس کا مطلب ہوا یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، یہ کوئی جمع غفیر نہیں ہے۔ اس کو الگ کر کے بتانا مقصود ہے کہ یہ جمع غفیر نہیں ہوتا۔ صدیوں کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، جو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات پہ ہوتا ہے وہ مختصر نظر آتا ہے، وہ جماعت مختصر ہوتی ہے، لوگوں کی نظروں میں نہیں جچتی، لیکن جب وہ تمام کے اوپر غالب ہو جاتی ہے تب معلوم ہوتا ہے واقعی اللہ تعالیٰ کی جماعت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے آپ کے ساتھ کوئی نہیں تھے، آپ تنہے تنہا اٹھے ہیں، اور اس کے بعد میں مختصر 23 سال کے عرصے میں آپ نے بر اعظموں کے اوپر اسلام کی حکومتوں کو دیکھا۔ اسی طریقے سے آپ تاریخ کو اٹھا کے دیکھیے، شاہد ہے کہ الا الذین آمنوا والے مختصر ہوتے ہیں، جمع غفیر جہاں ہوتا ہے
وہاں پر نقصان ہی نقصان ہوتا ہے، وہیں پر خسارہ ہوتا ہے، لیکن امن وہاں ہوتا ہے جہاں مختصر لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت قبلہ گدک کے میدان سے اٹھ رہے ہیں، گدک کے اس باغ میں اکیلے ہیں، تنے تنہا ہیں، کیوں وہاں پر آپ نے چلہ کشی فرمائی؟ کیا ہوا کہ آپ آنکھوں کے بہترین ڈاکٹر ہیں، آئی اسپیشلسٹ ہیں، اس زمانے میں آپ 200 روپے فیس لے کر آپریشن کر رہے ہیں، 200 روپے فیس وہ زمانے میں یاد کیجئے جبکہ نظام کے دور میں 6 روپے میں 4 روپے میں لوگوں کا گھر چل جاتا تھا، اس سے پہلے کے دور میں حضرت قبلہ 200 روپے فیس لے کر آپریشن کر رہے ہیں، ایسے بہترین ڈاکٹر ہیں آپ، پھر کیا وجہ ہوئی کہ آپ کیوں ڈاکٹری ٹھاٹ کو چھوڑے؟ الا الذین آمنوا میں لوگوں کو لانا تھا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، امن ایمان لانا ہے، اس کے بعد عمل صالح کرنا ہے۔ عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ تبلیغ، ہجرت، جو جوہر ثلاثہ ہے، اس کے اوپر جب عمل ہوتا ہے، جہاد جس کی عام طور پر تشریح غلط معنوں میں کی جاتی ہے، لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ جہاد کے معنی ہی مار دھاڑ کے ہیں، جیسا کہ شنکراچاریہ یہاں پر آئے تھے، وہ اپنے واقعہ سنا رہے تھے کہ بچپن میں وہ جب پڑھنے جاتے تھے تو وہاں درمیان میں ایک میدان تھا، اس کو پار کر کے ان کو جانا پڑتا تھا، تو اس طرف ان کا اسکول تھا اور وہاں پر مسلمانوں کی آبادی تھی، وہ ہندو مسلمان ایک اسکول میں پڑھتے تھے۔ اس وقت جب فساد شروع ہوا تو میدان میں کچھ مسلمان کھڑے ہو کر نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہہ رہے تھے، تو یہ بہت پریشان ہو گئے، تو ان کے دوست ان کو ساتھ چھوڑنے کے لیے لے گئے اور وہ ان کو چھوڑ دیے لے جا کے اپنے گھر تک۔ تو ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ ہندوؤں کو کاٹو، دشمنوں کو مارو، ان کے ذہن میں یہی بات بیٹھ گئی۔ تو یہ بات ایسے گھر کر گئی کہ اس کے اوپر انہوں نے اسلام یا آتنکواد کے نام پر کتاب لکھ ڈالی۔ یہ لکھ تو دیے کتاب، اس کے بعد میں پھر جب ان کو توفیق ہوئی، ان کے خواب میں ایک بزرگ آئے، آ کے کہا کہ آپ میری ہسٹری لکھیے۔ وہ پریشان ہو گئے کہ اب میں کیا لکھوں جبکہ میں اسلام اور آتنکواد لکھ چکا ہوں اور میرے کو معلوم ہے کہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے معنی یہ ہیں۔ جب وہ تحقیق کرنا شروع کیے تو اس مقام پر پہنچے کہ وہ جب پھر اس کے بعد کتاب لکھتے ہیں، اسلام یا آدرش، اسلام یا آتنک لکھنے والے اسلام یا آدرش کتاب لکھنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ تو یہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات ہے۔ تو جہاد کے معنی قتل و غارت گری نہیں ہے، جہاد کے معنی پکڑنا اور کاٹنا نہیں ہے۔ جہاد کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کے ذریعے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جہاد کہتے اس کو ہیں جب انسانیت کے درمیان فساد برپا ہوتا ہے تو پولیس والے پہنچتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ہٹا دیا جائے۔ جب وہ نہیں ہٹتے ہیں تو اس کے بعد لاٹھی چارج کیا جاتا ہے۔ کیوں لاٹھی چارج کر رہے ہیں؟ تاکہ مجموعہ چھٹ جائے۔ اس کے بعد میں جب مجموعہ نہیں چھٹتا اور یہاں پر خون بہنے کا جب مسئلہ آ جاتا ہے، جانے کا اندیشہ ہو جاتا ہے، تو پولیس اپنے طرف سے فائرنگ کرتی ہے، آنسو گیس چھوڑے جاتے ہیں تاکہ آنکھ جلے اور بھاگ جائیں۔ اس کے بعد بھی اگر نہیں ہوتا تو فائرنگ کرتی ہے، کیوں؟ ہوائی فائرنگ ہوتی ہے، اس کے بعد پھر ڈائریکٹ فائرنگ کی جاتی ہے۔ جبکہ پولیس آئی اس لیے تھی کہ جانیں تلف نہ ہو، کوئی ختم نہ ہو، کسی کی جان ضائع نہ ہو، پھر پولیس خود فائر کر کے ختم کر رہی ہے، یہ کیا بات ہے؟ اس سے پوچھیے آپ آئے تھے اس لیے کہ لوگوں کو بچایا جائے، لیکن کیا آپ کو ایسی مجبوری آ گئی، کیا آپ آفت پڑ گئی کہ آپ لوگوں کو اپنی گولی کا نشانہ بنا رہے ہیں؟ جبکہ آپ کو تو سرحد پر ہونا چاہیے تھا، گولی وہاں پر چلانا تھا، آپ اپنے شہریوں کے اوپر گولی چلا رہے ہیں۔ تو اس وقت پولیس آفیسر جو ذمہ دار ہوگا وہ یہی کہے گا کہ موقع یہ تھا کہ اگر میں ان 2-4 کو نہیں گراتا تو یہاں پر سینکڑوں لوگوں کی جانے کا اندیشہ تھا۔ اس کا نام ہے جہاد۔ ایسے ہی ہوتا ہے جب معاشرے میں بدامنی پھیل جاتی ہے، دین کے نام پر بدامنی ہوتی ہے، تو جب اولیاء اللہ، بزرگان دین، صالحین، اور اگر پہلے جائیں تو پیغمبر، گرو یا جو پروفٹ ہوتے ہیں، وہ جب آتے ہیں، آنے کے بعد میں وہ اپنا کام اپنے علاقے میں کیے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد اس لیے جہاد کرنا پڑا کہ یہ دین عالمگیر دین ہے، یہ کوئی علاقے کا دین نہیں ہے،
کسی خطے کا دین نہیں ہے، کسی قوم کا دین نہیں ہے، بلکہ اس میں ہر ایک کو آنا ہے۔ کیوں آنا ہے؟ اس لیے کہ اگر اس میں نہ آؤ گے تو تم کو نقصان ہوگا۔ یہ زبردستی کی بات نہیں ہے۔ آپ 3 دن سے سماعت کر رہے ہیں، وید، پران، شاستر، گیتا، اپنشد، بائبل، انجیل، تورات، سب کتابوں میں آپ نے دیکھا کہ لوگوں کو راہ راست پر لانا ہے اور ان کو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عمل صالح کی طرف لانا ہے۔ اگر ان کے عمل صالح کی طرف لانے میں کوئی رکاوٹ بنتا ہے تو اس کے بعد وہاں پر تبلیغ کی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے۔ جب بھی وہ نہیں مانتے تو پھر وہاں سے ان کو چھوڑ کر ہجرت کی جاتی ہے۔ ہجرت کرنے کے بعد اس مقام پر پہنچ کر طاقت فراہم کی جاتی ہے۔ طاقت اس لیے نہیں فراہم کی جاتی کہ اپنے دشمنوں کو ختم کر دیا جائے، بلکہ طاقت اس لیے فراہم کی جاتی ہے کہ جو لوگ معاشرے میں ناسور بنے ہوئے ہیں، جو تمام معاشرے کو رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، معاشرے کے پاس جو معاشرہ امن میں آنا چاہتا ہے اس میں حائل ہوئے ہیں، ان کو اس حائل جو رکاوٹیں ہیں ان کو ہٹا دیا جائے، اس لیے طاقت فراہم کی جاتی ہے۔ اس کا نام ہجرت ہے۔ ہجرت میں ہونے کے بعد، ہجرت کرنے کے بعد طاقت فراہم ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد وہاں طاقت سے صرف یہ کام کیا جاتا ہے، معصوموں کو ختم نہیں کیا جاتا، گھر میں بیٹھنے والوں کو ختم نہیں کیا جاتا، جو لوگ امن کا پیغام اپنے آپ سے بھیج دیتے ہیں ان کو ختم نہیں کیا جاتا، جو ہتھیار رکھ دیتے ہیں ان کو ختم نہیں کیا جاتا، بلکہ اتنا سمجھانے کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھیے، 13 سال تک پتھروں پر، گرم گرم ریت پر کھینچا جا رہا ہے، آپ نے تب بھی کچھ نہیں کیا۔ لوگوں کو مارا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے، تب بھی آپ نے کچھ نہیں کیا۔ جب ہجرت ہوئی اس کے بعد میں بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ فلاں فلاں ہے، یہ ہندا ہے، اس کو اس لیے مارو کہ اس نے میرے چچا کا کلیجہ چبائی تھی، یہ فلاں ہے اس لیے اس کو مارو کہ اس نے یہ کیا تھا، بلکہ آپ طاقت فراہم کر کے آ رہے ہیں۔ آنے کے بعد کیا فرما رہے ہیں؟ لا تثریب علیکم اليوم، طاقت فراہم ہونے کے بعد آپ فرما رہے ہیں کہ اب تم سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا، تم سب کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ کب معاف کر رہے ہیں؟ جب طاقت فراہم ہو چکی تب معاف کر رہے ہیں۔ تو اس سے مطلب سمجھ جائیے جہاد کے معنی کیا ہے۔ اگر جہاد کے معنی قتل و خون غارت گری ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینے سے مکہ تشریف لائے تو وہاں پر آپ کے ہاتھ میں حکومت تھی۔ اگر آپ ایک اشارہ کرتے، زبان سے بولنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، اگر آپ صرف اشارہ کر دیتے تو مکے کی تمام آبادی ختم ہو جاتی۔ لیکن اسلام کسی کو ختم کرنے کے لیے نہیں آیا۔ اسلام کافر کا دشمن نہیں ہے، کفر کا ہے۔ جیسے مریض بھی ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، ڈاکٹر مریض کا دشمن نہیں ہوتا، مرض کا دشمن ہوتا ہے۔ کافر کس کو کہتے ہیں؟ یہ بھی ایک بہت بڑی سمسیا ہے ہمارے ہندوستان میں کہ کافر کہتے ہی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ کافر کہتے کس کو ہیں؟ 1-2 منٹ کے اندر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں کہ کافر کہتے ہیں چھپانے والے کو۔ آپ قرآن پڑھ لیجئے، اس میں کسان کو بھی کافر کہا گیا ہے، بیج کو چھپاتا ہے۔ اسی طریقے سے جیسا کہ آپ 3 دن سے سماعت فرمائے کہ ہر کتاب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت موجود ہے، ہر کتاب میں اسلام کی بشارت موجود ہے، ہر کتاب میں توحید باری تعالیٰ کی بشارت موجود ہے۔ اس کو جو چھپاتا ہے اس کو کافر کہا جاتا ہے۔ کافر کوئی دشمن کو نہیں کہا جاتا، چھپانے والے کو کافر کہتے ہیں۔ تو کافر سے نکل کر جب وہ اسلام میں آتا ہے تو اس کو وہ عالم بن جاتا ہے۔ اس کے بعد عالم کس کو کہتے ہیں؟ جاننے والے کو کہتے ہیں۔ تو بات ابھی بہت طویل تھی، میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں کہ اللہ ایک ہو جاؤ سبھی، ایک ہے اللہ سب کا، ایک ہو جاؤ سبھی، ایک ہے اللہ سب کا، سارے عالم کے لیے سرور عالم، سارے عالم کے لیے سرور عالم ایک ہیں، سارے اوتار و نبیوں کو خدا نے بھیجا، ان پہ نازل جو ہوئی سارے کتابیں سچ ہیں، اپنے اللہ کو کرو یاد سب مل کر یکجا۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔